بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام قلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غوث اعظم بامن بسر و سامامد قبلہ دیم کعبہ امامد۔ یا غوث اعظم بامن بسر و سامامد قبلہ دیم کعبہ امامد۔ سگے درگاہ میران شوچ خواہی کل ربانی، سگے درگاہ میران شوچ خواہی کل ربانی کہ بس شیران شرط دادا سگے درگاہ جیلانی۔ گورے مجنوں پہ کسی نے جا کے پوچھا یہ سوہن، گورے مجنوں پہ کسی نے جا کے پوچھا یہ سوہن، ارے اس کے دادا اب بھی باقی ہے تجھے ایسا تھا۔ گورے مجنوں پہ کسی نے جا کے پوچھا یہ سوہن، ارے اس کے دادا اب بھی باقی ہے تجھے ایسا تھا۔ قبر کا گوشہ پھٹا، قبر کا گوشہ پھٹا، مجنوں نے دی اتنی سزا، ارے حسن بے بنیاد بات ہے، ارے حسن بے بنیاد بات ہے، عشق بے بنیاد ہے۔ آج وہ کشمیر ہے، آج علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، عاشق نبی پاک کتے وقت بہت بڑے عالم، بہت بڑے صاحب نظر، بہت بڑے صاحب بصیرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی کلام میں فرماتے ہیں، وطن کی فکر کا نادام مصیبت آنے والی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 1947 میں، جب 1947 میں اور اس سے پہلے کچھ ایسا حالات ناسازگار ہو چکے تھے، ہندو مسلمان فسادات پیدا ہو چکے تھے، تو چونکہ علامہ اقبال صاحب صاحب نظر سے، صاحب بصیرت سے، صاحب روحانیت تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے دوست تھے، کتے وقت تھے، نبی پاک کے عاشق تھے، ولی اللہ تھے، تو وہ دیکھ رہے تھے، علامہ صاحب دیکھ رہے تھے، باطنی نظر سے دیکھ رہے تھے، جو کچھ آئندہ ہونے والا تھا اس کو وہ ملازہ فرما رہے تھے باطنی نظر سے۔ وہ اپنے اس کلام کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں، اور آئندہ کے جو ناسازگار حالات ہیں، حالات تھے، ان سے مسلمانوں کو بتا رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے، رہنمائی فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں مخاطب کر کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں، وطن کی فکر کا نادان مصیبت آنے والی ہے۔ جو آئندہ حالات آنے والے تھے ان کے بعد علامہ صاحب مسلمانوں کو آگاہ فرما رہے، فرماتے ہیں وطن کی فکر کا نظام مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مجھ سے آپ کی جو کے خلاف ہے وہ دشمن جو سال باز کر رہا ہے، تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کے معاملات کو خراب کرنے بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے یہ نقشہ کشی کرتے ہیں علامہ اقبال صاحب، فرماتے ہیں وطن کی فکر کا نادان مسلمان، وطن کی فکر کا نادان مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشرق ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مل جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مل جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یعنی اگر آپ مسلمان آنکھیں نہیں کھولیں گے، اپنی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، اپنی حقیقت پر غور نہیں کریں گے، مسلمانوں کی جو
हालात हैं उनकी इस तरह की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। ये अल्लामा साहब फरमाते हैं। यहाँ पर अल्लामा इकबाल साहब ने कश्मीर का जो मसला है ना उसकी तरफ भी वो अरसात होता है। अल्लामा साहब कहते हैं आज वो कश्मीर माकूम व मजबूरों से इल्फाज सुने, अल्लामा साहब के अरसात सुने, उनकी हकीकत कशी जो है जो अल्लामा साहब ने बयान फरमाई है, मुसलमानों के हालात कैसे हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं एक दफा मैं रो रहा था, तो मुझे अल्लाह ने मुखातब किया, बाबा जी वो सारे अंधे नहीं होते, सारे जो खाली नहीं होते। यहाँ पर मैं आफत शिराजी सादी शिराजी रहमतुल्लाह का एक मैं शेर बयान करता हूँ। सादी शिराजी फरमाते हैं, साथ फरमाते हैं मबाल कमा के खाली साथ बेशा, मबाल कमा के खाली साथ बेशा शायद करना पर में खुफ्ता बात है। हर जंगल के जगह को हर जो जंगल का जो विषय है, खिता है, जगह है, उसको खाली न समझो। हो सकता है कहीं शेर लेटा हुआ हो सकता है 100 गिदड़ हो, उसमें दो शेर पर बैठे हो। उनका फरमाने का मतलब ये है कि खुदा की मखलूक को सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए। खुदा की मखलूक है, कोई गौस है, कोई कुतुब है, कोई कलंदर है, कोई आदम है, कोई फारस है, कोई मोमन है, कोई मुसलमान है, कोई लायक है, कोई नालायक है, कोई गद्दार है, कोई मुनाफिक है, कोई काफिर है, कोई हिंदू है, कोई सिख है। खुदा की मखलूक है, सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं आज वो कश्मीर है माकूम मजबूर। वो तो अल्लाह वाले से ना, जो अल्लाह वाले होते हैं वो खलानी मखलूक पर बेरेब दिल होते हैं। क्योंकि नबी पाक का सादे ग्रामी है कि ये जो है ना मखलूक खुदा, नबी पाक का फरमान है, ये मखलूक खुदा ये अल्लाह का कुंबा है। और खुदा के नज़दीक बेहतरीन वो लोग हैं जो खुदा की मखलूक पर रहम करने वाले, खुदा की मखलूक पर की मदद करने वाले, हमदर्दी, खुदा की मखलूक के साथ हमदर्दी रखने वाले। वो किस शायर ने कहा है, फरमाया है मरना बदला उसका जो अपने लिए जिए। वो बुजुर्ग कहते हैं, फरमाते हैं मरना बगैर उस बंदे का मर जाना ही बेहतर है जो अपनी को दौड़ करे, अपने फायदे की सोचे, खुदा की मखलूक के मतलब वो ना करे, खुदा की मखलूक की मदद न करे, खुदा की मखलूक की रहनुमाई न करे, खुदा की मखलूक की न सोचे। ये किसी मखलूक का ये सब खुदा का कुंबा है। ये देखें कुछ मखलूक है, कोई कम से कम 1.5 अरब के लगभग चाइना में लोग हैं। ये अमेरिका है, इसमें कोई 52 रियासतें हैं जिसमें वो लोग रह रहे हैं। हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, यहूदी भी है, ईसाई भी हैं, चंगे भी हैं, मंदे भी है, लायक भी हैं, नालायक भी है, जनती भी हैं, दोषी भी हैं। खुदा की मखलूक जो है रंग बरंगी है। हमेशा कोशिश करें कि खुदा की मखलूक की बेहतरी के लिए कोशिश करें। और खाली ये नहीं कि बस एक मुसलमानों का जिक्र किया जाए और दूसरे मखलूक को न देखा जाए। आप कोशिश करें कि जो खुदा की मखलूक है
چاہے چائنی ہیں، چاہے امریکن ہیں، چاہے جاپانی ہیں، چاہے انگلینڈی ہے، چاہے انگلینڈ کے رہنے والے گورے ہیں، گوریاں ہیں، جرمنی ہے، فنلینڈ ہے، آئرلینڈ ہے، یہ سب خدا کی، یہ کوئی 270 ملک ہے، اندازاً 270 ملک ہے، نہ خدا کی مخلوق بس رہی ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ دنیا، اس میں 200 اندازاً بیان کیا جاتا ہے، 270 کے لگ بھگ ملک ہے جہاں پر انسان رہ گئے، اور ان میں 7 ارب اور 20 کروڑ کے لگ بھگ انسان ہیں پوری دنیا میں، جنہیں وہ جو اصحابدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں 7 ارب اور 20 کروڑ کے لگ بھگ مخلوق ہے، اس میں سے کوئی 1 ارب اور 20 کروڑ انسان ہیں جو کہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کئی ٹولے بن گئے کہ وہ جماعتیں بن گئی ہیں، تو اندازاً 6 ارب کے لگ بھگ وہ لوگ ہیں جو زیادہ ہمارے خیال کے مطابق، ہمارے علماء کلام کے خیال کے مطابق 6 ارب انسان ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی پاک کو نہیں مانتے، بزرگان دین کو نہیں مانتے، اور یہ کرام کو نہیں مانتے۔ وہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے کہا القوم راس راہ دین مکب لگا ہے، القوم راس راہ دین مکب کب لگا ہے، من کب راس کا جو بس سمت کا ذکر ہے، یعنی ہر بندے کا، ہر جو قوم ہے، اور ان کا اپنا اپنا ایک مذہب ہے، خیال ہے، کوئی کہتے ہیں ہم عیسائی ہے، کوئی کہتے ہیں ہم یہودی ہے، کوئی کافی مخلوق ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح یہ مختلف یہ ہے، جماعتیں ہیں، لوگ ہیں، مذاہب ہیں، کتابیں ہیں، تو ہمارا اصل نظریہ، منتہی نظر یہ ہونا چاہیے کہ خدا کی مخلوق زیادہ سے زیادہ دوزخ سے بچے، خدا کی مخلوق زیادہ سے زیادہ دوزخ سے بچے اور زیادہ سے زیادہ جنت میں جائے، یعنی ہمیں بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے، غور کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے۔ وہ میں پیچھے بولا تھا پہلے، مرنا پڑا ہے اس کا جو اپنے لیے کیے، جیتا وہ مر چکا ہے غیر کے لیے، یعنی وہ بندہ، وہ مخلوق، وہ لوگ جو صرف اپنی ذات کی فائدے کے لیے سوچتے ہیں، بھائی بینک بیلنس بناؤ، پونڈ کٹھے کرو، ڈالر کٹھے کرو، ریال کٹھے کرو، یہ کاریں کٹھیاں کرو، یہ معاملات بناؤ، یہ جائیدادیں بناؤ، تو یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ میں آج آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ دنیا کی جو جائیدادیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، ریال ہے، پونڈ ہیں، ڈالر ہیں، یہ سب ایک وقت آتا ہے کہ انسان نے جو کچھ جمع کیا ہوتا ہے وہ اس سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو چاہے اس کے پاس سونا ہو، چاہے اس کے پاس چاندی ہو، چاہے اس کے پاس جائیدادیں ہوں، بہت ہوں، ہندوستان ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، کینیڈا ہو، انگلینڈ ہو، فن لینڈ ہو، ایران ہو، مصر ہو، پاکستان ہو، یہ سب
قرآن میں آیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے للہ ما فی السماوات والارض، جو زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں وہ سب اللہ کا ہے، یہ اللہ کا بات ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے یہ آنی جانی چیزیں ہیں دولت جوانی کم، یہ آنی جانی چیزیں ہیں دولت جوانی کم، لاگت شراب خرچہ کیا وہ شہر نہ رنگ غم، یعنی اصل قرآن نے بیان کیا ہے، اور کیا قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں، سمجھدار وہ لوگ ہیں، مقصد کو پانے والے وہ لوگ ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے اطاعتگار بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، نبی پاک کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں، بزرگان دین اولیاء کرام قرآن کے مطابق چلتے ہیں، حدیث کے مطابق چلتے ہیں، نیک باتوں میں ان نیک باتوں کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور وہ کیا ہوتا ہے ان کو، اور جب اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں تو پھر اللہ خوش ہوتے ہیں، تو وہ مدن ٹھیک ہے یہ بندے جنہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی، نبی پاک کے فرمان کی اطاعت کی، قرآن کے مطابق چلے، اچھی باتوں کے مطابق چلے، بری باتوں سے اپنے آپ کو روکا، غلط کام نہیں کیے، شرابیں نہیں پیے، جوئے نہیں کھیلے، زنا نہیں کیے، پوچھے کام نہیں کیے، سیدھے سیدھے کام کیے، اللہ کے حکم کی اطاعت کی، تو وہ لوگ وہ ہے جو کامیاب لوگ ہیں۔ وہ کیا ہوگا، وہ جب یہ اچھے کام کریں گے، اللہ کے فرمان کے مطابق چلیں گے، تو کیا ہوگا، اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی ان لوگوں کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی جو ہے نیک کام کرے، اچھے کام کرے، برے کاموں سے اپنے آپ کو روکے تو اللہ اس کو کیا جی ان کو دو نہیں، یہ نہیں۔ اللہ سب سے بڑا عادل ہے، اللہ سب سے بڑا صبر رکھنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا علم دینے والا ہے، اللہ سب سے زیادہ بندوں کو عقائد میں پہنچانے والا ہے، رہنمائی فرمانے والا ہے، نیک راستے بتانے والا ہے۔ مذہب اسلام نیک کام کی طرف رہنمائی فرمانے اللہ کی ذات۔ تو جب ہم اللہ کے فرمان کے مطابق چلیں گے، یہاں میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں ہے اطیعوا اللہ، اللہ کہتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ نے نہیں یہ کہا یہ جانور کی چھری ہے، یہ وٹ کی کباب ہے، یہ وہ یہ بڑے بڑے فلاسفر ہیں، کیا ان کو ایک جیسے کے برابر علم نہ ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو باوجود گمراہ ہونے کے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا محاذ فلاسفر سمجھتے ہیں۔ یہاں میں مفصل سی بات میں آپ کو حقیقت کی بات بتاتا ہوں کہ اصل کیا چیز ہے۔ اصل اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ کے فرمان کی تعمیل ہے، نبی پاک کے فرمان کی تعمیل ہے، بزرگان دین اولیاء کرام علماء کرام صاحب نظر صاحب بصیرت ان افسیوں کی اطاعت کرنی۔ قرآن کیا، قرآن نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کر۔ پہلے کیا فرمایا اللہ نے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کر۔ اس کے بعد فرمایا اطیعوا الرسول، رسول کے نبی پاک کی اطاعت کر۔ یہ نہیں
نہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی، نہ نبی پاک کے حکم کی اطاعت کی، نہ قرآن کے مطابق چلا تھا، حدیث کے مطابق چلا تھا. ہاں جی وہ بنانا فلاسفہ تھا جی، وہ فرد وقت تھا جی، وہ کولے فلانا جو ہے جی بڑا بڑا ڈارون ہے جی، وہ کیا جی وہ بڑا جو ہے فلسفی ہے، بڑا شاعر ہے. شاعر ہونا کوئی کمال اتنا نہیں ہے. جب تک انسان آزاد کی تابع نہ ہو، جب تک انسان آزاد کے مطابق نہ چلے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہ چلے، تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ صرف کر جاتا ہے. یہ انسان کی جو عقل ہے نا، یہ بھی یہ اس پر بھروسہ کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے ساتھ نہ کرنا، قرآن اور حدیث کے مطابق نہ چلنا، شریعت کے مطابق نہ چلنا، طریقت کے مطابق نہ چلنا، حقیقت کے مطابق نہ چلنا، عدائل کے مطابق نہ چلنا، سچ کے مطابق نہ چلنا، گمراہی کی طرف وہ رجوع کرنا، یہ بھی غلط ہے. عدائل کی تابعداری کرو. اب ہم چلتے ہیں آدمی بڑے بڑے فلاسفہ بھی ہوئے ہیں، بڑے بڑے فن خوان بھی ہوئے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو لائق کروانے والے لوگ بھی ہیں، ہوں گے، ہوتے ہی ہیں. لیکن اصل میں جو لائق ہے وہ ہے جو اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے والا ہے، نبی پاک کے فرمان کے مطابق چلنے والا ہے، نبی پاک کی اساس کرنے والا ہے، اصحابہ کرام کی اطاعت کرنے والا ہے، اولیاء کرام کی اطاعت کرنے والا ہے، بزرگان دین کی اطاعت کرنے والا ہے. اصل میں وہ بزرگ ہے. قرآن نے یہ بھی فرمایا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم کہتے ہیں، ہاتھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ کو فالو کرتے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہاتھ باندھ کے کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے. کس سامنے؟ خدا کے سامنے کھڑے. کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت، ہم تیری عبادت کرتے. بڑے سے بڑا فن خوان ہے، اس کو ہم خدا نہیں کہیں گے، نہ خدا مانیں گے، نہ اس کے اطاعت کریں گے، اس لیے کہ خدائی کے قابل، الہ ہونے کے قابل، الہ عوارض کے قابل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور سب سے بنیادی جو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مذہب اسلام کا عقیدہ ہے، وہ یہی ہے، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کے بعد میں کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ دو خدا نہ ماننا، تین خدا نہ ماننا، پانچ خدا نہ ماننا، خدا جیسا کسی کو نہ سمجھنا، اور یہ کہنا یہ وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے. وہ خدا ہوا کوئی بڑھئی ہوئی. خدا وہ ہے جو خدا ہونے کے قابل ہے، جس میں خدائی صفات موجود ہے، اس کو ہم خدا مانتے ہیں. جو غلط بیانیاں کرے، جو جھوٹ مارے، جو غلط رستے بتائے، جو غلط رستوں کی رہنمائی کرے، ہم اس کو خدا نہیں مانتے، نہ وہ خدا کے ہونے کے قابل ہے. وہ ذات، وہ ہستی جو اپنی ذات کو قائم رکھنے کے لیے کسی دوسرے خدا کی تابعدار ہو، اس کو دوسرے خدا کی ضرورت پڑے، وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم اس کو خدا مانتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو ایک ہے، جس کے مقابلے میں کوئی اور خدا نہیں. اور خدا وہ ہے جو سچ بولے، سچ کہے، عدل کرے، ظلم سے باز رہے، غلط کاموں سے مخلوق کو منع کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. میں نے قرآن میں پڑھا ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں
نے ایک تل کے برابر ایک تل، عربی میں نکیر تل کو کہتے ہیں، عربی میں نکیر تل کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک تل کے برابر ظلم نہیں کرتا۔ وہ ذات جو ایک تل کے برابر ظلم نہ کرے، نہ انصافی نہ کرے، نہ حق نہ کرے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، نہ انصافی نہ کرے، وہ خدا ہے۔ پھر اللہ میں ایک دھاگے کے برابر، ایک دھاگے، یہ بھی قرآن میں ہے، میں ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے جو مثلا قرآن میں یہ بھی فرمایا ان جہنم میں جن ان سے، میں جنوں اور انسانوں سے دوزخ کو بھروں گا۔ اب یہ دیکھ رہا ہے یہ کوئی دوزخ کوئی آرام کی جگہ ہے، کوئی مزے کی جگہ ہے، کوئی عیاشی کی جگہ ہے؟ نہیں، یہ ان لوگوں کے سزا کی جگہ ہے۔ دوزخ ان لوگوں کی سزا کی جگہ ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی تابعداری نہیں کرتے، آپ وہی باتیں کرتے ہیں، اپنے خیال کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے اس کے قابل ہو جاتے ہیں، سزا کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ دوزخ سات ہیں، حدیث میں نے پڑھا ہے، یہ دوزخ جو ہے یہ سات ہیں، اور یہ جو جنت ہے یہ 8 ہیں۔ یہ جنت المأوى ہے، جنت البقیع ہے، جنت الفردوس ہے، یہ کوئی 8 جنت ہیں۔ اور یہ جنت جو ہے، جنت کہتے ہیں باغ کو، جنت کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو کہتے ہیں۔ اور یہ آرام کی جگہ ہے، مزے کی جگہ ہے، عیش کی جگہ ہے۔ میں نے پڑھا ہے جناب غنیت طالبین نے، جناب غوث پاک نے لکھا، جناب غوث پاک نے جنت کی اپنا تشریح فرمائی ہے، جنت کے جو مقامات ہیں وہ بیان کیے ہیں، جنت چیز کیا ہے۔ اس نے جناب نے دوزخ کی بھی اپنا جناب غوث پاک نے تشریح فرمائی ہے۔ یعنی خالی قرآن میں اللہ نے بیان کیا یہ جو جنتوں میں، جنت یہ مختلف قسم کے عیش کے مقام ہوں گے۔ کیا گیا ہر جنتی کے جو جو مکان ہے، بلڈنگ ہے، یہ ایک جنت پر دوسرا جنت، دوسرے جنت پر تیسرا جنت، تیسرے جنت، جیسا ہوتا ہے ہماری دنیا میں۔ تو یہ نمبر 1 بلڈنگ ہے، نمبر 2 بلڈنگ ہے، نمبر 3 بلڈنگ ہے۔ آج دیکھیں امریکہ میں، دیکھیں اپنے انگلینڈ میں، دیکھیں جرمنی میں، دیکھیں فرانس میں، دیکھیں تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں، ان میں لفٹ کا پروگرام بنا ہوا ہے۔